بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 14۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ الحسین شہید کربلا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور سید، شہید، شبیر، سبت اصغر اور ریحانۃ النبی القاب ہیں۔ 3 یا 4 یا 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت باسعادت کی خبر سن کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور نومولود بچے کے کانوں میں اذان دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عقیقہ کرنے اور بچے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اور انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ والدین نے بچے کا نام حرب رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسین نام رکھا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 سال تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ دوسرے نواسوں نواسیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بھی غیر معمولی محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت و شفقت کے واقعات ایک الگ باب میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق بھی حضرت حسین کو ہمیشہ نہایت عزیز جانتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کے لڑکوں کے وظیفے مقرر کیے، تو جہاں دوسرے اصحاب بدر کے لڑکوں کا 2,000 وظیفہ مقرر کیا تھا، وہاں حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے فرزندوں حضرت حسن اور حضرت حسین کا 5,500 ہزار وظیفہ مقرر کیا، جو خود اصحاب بدر بشمول حضرت علی کے وظیفے کے برابر تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوسرے لڑکوں پر اس وجہ سے ترجیح دی کہ وہ ان کے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب نواسے تھے۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت سے حلے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اتفاق سے حضرت حسن اور حضرت حسین کے حصے میں کوئی حلہ نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ فوراً 2 حلے اور بھیجو۔ جب تک یہ حلے نہ آ گئے اور حضرت حسین نے نہ پہن لیے، حضرت عمر فاروق بے چین رہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حلوں کو حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائق نہ سمجھا اور حاکم یمن کو فرما بھیجا کہ 2 نئے عمدہ قسم کے حلے بھیجو۔ یہ حلے آئے تو امیر المؤمنین نے حضرت حسنین کو پہنائے اور بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طفلانہ شوخی کی باتیں بھی کر لیتے تھے۔ امیر المؤمنین ان باتوں کو برداشت کرتے تھے اور حضرت حسین سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان پر 30 ہجری میں فوج کشی ہوئی، تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے برادر بزرگ حضرت حسن کے ساتھ اس میں مجاہدانہ شریک ہوئے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سال باغیوں نے کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا۔ انہوں نے بعض دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر باغیوں کو کاشانہ خلافت کے اندر گھسنے سے روکے رکھا، لیکن باغی دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گھس گئے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بھائیوں سے باز پرس کی کہ تمہارے ہوتے ہوئے باغی اندر کیسے گھس گئے؟ انہوں نے جب واقعہ بیان کیا تو حضرت علی ایک آہ سرد بھر کر خاموش ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے پدر گرامی کی طرف سے پرزور حصہ لیا۔ جنگ صفین کے التوا کے سلسلے میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس پر حضرت حسین نے بھی اپنی گواہی ثبت کی۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ نہروان میں خوارج کے خلاف داد شجاعت دی اور ان کی سرکوبی میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ چند ماہ بعد انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرزور مخالفت کی، لیکن وہ حضرت حسن کو اپنا ارادہ پورا کرنے سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امیر معاویہ کے عہد خلافت میں قسطنطنیہ پر لشکر کشی ہوئی، یعنی 49 ہجری میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مجاہدانہ شرکت کی۔ اسی زمانے میں انہیں اپنے برادر بزرگ حضرت حسن کی دائمی مفارقت کا صدمہ اٹھانا پڑا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یزید کو ولی عہد بنا دیا اور اہل مدینہ سے یزید کی بیعت لینی چاہی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے اصحاب یزید کی بیعت پر آمدہ نہ ہوئے۔ تاہم امیر معاویہ نے ان سے چندان تعرض نہ کیا۔ انہوں نے 60 ہجری میں اپنی وفات سے پہلے یزید کو حضرت حسین کے بارے میں یہ وصیت کی: میرے بعد اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلے میں ضرور لائیں گے۔ جب وہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں اور تم کو ان پر قابو حاصل ہو جائے تو درگزر سے کام لینا، کیونکہ وہ قرابت دار، بڑے حقدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں۔ یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ جب تک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اہم اور صاحب اثر شخصیتیں ان کی بیعت نہیں کریں گی، اس کی حکومت خطرے میں رہے گی۔ چنانچہ اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم بھیجا کہ ان دونوں بزرگوں سے میری بیعت لو۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت مدینہ میں مقیم تھے۔ ولید نے انہیں یزید کی بیعت کی ترغیب دی تو انہوں نے اس معاملے پر غور کرنے کی مہلت مانگی۔ ولید نے مہلت دے دی۔ اس دوران میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے گئے، اور کچھ عرصے سے اہل کوفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پر خط لکھ رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تو ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں اپنے ہم بلانے کے لیے خطوں کا تار باندھ دیا تھا۔ حضرت حسین نے تحقیق احوال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اور پھر وہاں ہزاروں آدمیوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا حسین کی بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے تمام کیفیت حضرت حسین کو لکھ بھیجی۔ ان کا خط ملنے پر سیدنا حسین اپنے اہل و عیال اور جانثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکے سے عازم کوفہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو ان حالات کا علم ہوا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد والی بصرہ کو حکم بھیجا کہ بصرہ کے ساتھ تم کوفہ کی امارت بھی سنبھالو اور خود کوفہ جا کر وہاں کے لوگوں سے میری بیعت لو۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر بڑی سختی سے کام لیا، حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کرا دیا اور اہل کوفہ سے بزور یزید کی بیعت لے لی۔ سیدنا حسین راستے ہی میں تھے کہ انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی غداری کی اطلاع ملی، لیکن انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت حسین اپنے اہل و عیال اور 60-70 جانثاروں کے ساتھ ارض نینوا میں پہنچے تو 3 محرم 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر ابن زیاد کے بھیجے ہوئے شامی لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ 7 محرم کو شامی فوج نے دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے تھے تاکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا دریا سے پانی نہ لے سکیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کا دلدوز سانحہ پیش آیا، جس میں سیدنا حسین نے اپنے فرزندوں، بھتیجوں اور بعض دوسرے عزیزوں اور جانثاروں کے ساتھ شامی لشکر کے خلاف مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ سانحہ کربلا کے کچھ واقعات ہم نے اختصار کے ساتھ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بیان کر دیے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں، جن سے متعدد اولادیں ہوئیں۔ اولاد نیرینہ میں سے صرف علی ابن الحسین جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں باقی بچے تھے اور انہی سے نسل چلی تھی۔ ایک نوجوان فرزند علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شیرخوار صاحبزادے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں شہید ہو گئے۔
بعض روایتوں میں ہے کہ ایک اور فرزند عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا میں شہادت پائی تھی۔ صاحبزادیوں کی تعداد اکثر اہل سیر نے 3 بتائی ہے: سکینہ، فاطمہ اور زینب۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانوادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پائی تھی، اس لیے معدن فضل و کمال بن گئے تھے۔ چونکہ عہد رسالت میں کم سن تھے، اس لیے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی روایات کی تعداد صرف 8 ہے، البتہ بالواسطہ روایات کی تعداد کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہوں نے جن بزرگوں سے احادیث روایت کی ہیں، ان میں حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ہند بن ابی حالہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں، اور ان کے رواہ حدیث میں برادر بزرگ حضرت حسن، صاحبزادے حضرت زین العابدین، صاحبزادیاں حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ اور پوتے حضرت محمد باقر، شعبی، اکرمہ، سنان بن ابی سنان، عبداللہ بن عمر بن عثمان اور فرزوق شاعر وغیرہ شامل ہیں۔ تمام ارباب سیر نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ بڑے فاضل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قضاء و افتاء میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آغوش تربیت میں پرورش پائی، اس لیے وہ بھی مسند افتاء پر فائز ہو گئے تھے اور اکابر مدینہ مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ قیدی کو رہا کرانے کا فرض کس پر عائد ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں پر جن کی حمایت میں وہ لڑا ہوا ہے۔ ایک اور موقع پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ شیرخوار بچے کا وظیفہ کب واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، پیدائش کے فوراً بعد جب بچے کے منہ سے آواز نکلتی ہے اس کا وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی علوم کے علاوہ اس عہد کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی پوری دسترس رکھتے تھے۔ ان کی علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کا اندازہ ان کے خطبات سے کیا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ آج بھی کتب سیر میں محفوظ ہیں۔ فضائل اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر محاسن تھے، عبادت و ریاضت ان کا معمول تھا، قائم اللیل اور دائم الصوم تھے، فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شب و روز میں 1000 نمازیں نوافل پڑھ لیتے تھے، روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرتے، حج بھی بکثرت کرتے تھے اور وہ بھی بالمعمول باپیادہ۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 25 حج باپیادہ کیے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی حیثیت سے نہایت آسودہ حال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 5000 ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، جو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک برابر ملتا رہا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کے وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے لیے 2 لاکھ سالانہ مقرر کرا دیے تھے۔ اس مرفت الحالی کے باوجود ان کی زندگی پر فقر و زہد کا اثر نمایاں تھا۔ اپنا مال کثرت سے راہ خدا میں لٹاتے رہتے تھے، کوئی سائل ان کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ بعض مرتبہ غربا کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ اگر کسی قرض دار کی سقیم حالت کا پتہ چلتا تو خود اس کا قرض ادا کر دیتے۔ ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے کہ گلی میں ایک سائل کی آواز کانوں میں پڑی۔ جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے۔ صدا دینے والے سائل کی خستہ حالت دیکھی تو اپنے خادم قنبر کو آواز دی۔ وہ حاضر ہوئے تو پوچھا، ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ قنبر نے جواب دیا، آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی تقسیم نہیں کیے گئے ہیں۔ فرمایا، یہ ساری رقم لاؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک مستحق آ گیا ہے۔ قنبر نے 200 درہم لا کر پیش کیے تو وہ سب کے سب سائل کو عطا کر دیے اور ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ صدقات و خیرات کے علاوہ اہل علم اور شعراء کی سرپرستی بھی کرتے تھے اور ان کو انعام کے طور پر بڑی بڑی رقموں سے نوازتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس وقار اور متانت کا مرقع ہوا کرتی تھیں۔ لوگ ان کا حد سے زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اس وقار، متانت اور بلندی مرتبت کے باوجود
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمکنت اور خود پسندی سے کوسوں دور تھے اور بے حد حلیم الطبع اور منکسر المزاج تھے۔ نہایت کم حیثیت کے لوگوں سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی طرف جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ فارغ ہوئے تو ان سب کو دعوت پر بلایا۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے گھر والوں کو حکم دیا، جو کچھ ذخیرہ ہے وہ سب بھیجوا دو۔ ارباب سیر نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سے کلمات طیبات نقل کیے ہیں جو دانش و حکمت اور پند و موعظت کا خزینہ ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: جلد بازی نادانی ہے، حلم زینت ہے، صلہ رحمی نعمت ہے، راست بازی عزت ہے، جھوٹ عجز ہے، بخل افلاس ہے، سخاوت دولت مندی ہے، نرمی عقل مندی ہے، رازداری امانت ہے، حسن خلق عبادت ہے، عمل تجربہ ہے، امداد دوستی ہے، اچھے کام کرتے رہو مگر دل سے، ایسا کام جو تم نے نہیں کیا اس کا شمار نہ کرو، حاجت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی آبرو کا خیال نہ رکھا تو تم اس کی حاجت روائی کر کے اپنی آبرو قائم رکھو، جو اپنے بھائی کی دنیاوی مصیبت میں کام آیا تو اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے۔ سب سے زیادہ معافی دینے والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر بدلہ نہ لے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عطا کے ذریعے نیک نامی حاصل کرو، گمراہی سے شہرت پیدا نہ کرو۔ جو سخاوت کرتا ہے سردار بنتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے ملنے کی امید نہ تھی۔ جو کسی پر احسان کرتا ہے تو خدا اس پر احسان کرتا ہے اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص سے صلہ رحمی کرے جس نے اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی ہو۔ اگر کسی کے ساتھ نیک سلوک کیا اور دوسرا اس کے ساتھ ایسا نہ کر سکا تو اللہ اس کا نیک بدلہ دیتا ہے۔ مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چند اخلاقی باتیں کیں۔ وہ انہیں سن کر بہت حیران ہوئے۔ سیدنا حسین سے جان پہچان نہیں تھی۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون تھے؟ جواب ملا، حسین ابن علی۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا، تم نے میری مشکل حل کر دی، یعنی اب حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی شیر دل بیٹی خاتون کربلا حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام زینب اور کنیت ابو الحسن یا بروایت دیگر ام کلثوم تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد ان کی کنیت ام المصائب بھی مشہور ہو گئی۔ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند مشہور القاب یہ ہیں: نائبۃ الزہرا، شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء، شجاعہ، فصیحہ بلیغہ، زاہدہ فاضلہ۔ مستند روایت کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جمادی الاولیٰ 5 ہجری میں پیدا ہوئی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ بچی کو گود میں لیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر دہن مبارک میں کھجور چبائی، بچی کو گود میں اٹھا لیا اور پھر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر دہن مبارک میں کھجور چبائی اور لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کا نام زینب تجویز فرمایا اور پھر فرمایا، یہ ہم شبیہہ خدیجہ ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اور تربیت کا آغاز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ ہوا۔ ایک دن اہل طفلی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ بے خیالی میں سر سے اوڑھنی اتر گئی۔ سیدۃ النساء نے دیکھا تو ان کے سر پر اوڑھنی ڈالی اور فرمایا، بیٹی، اللہ کا کلام ننگے سر نہیں پڑھتے۔ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں معصومانہ لڑائی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کلام مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں اور فرمایا، بچوں، لڑائی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس پر دونوں بچے ڈر گئے اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زینب سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ حسنین کی طرح وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہوئی تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی اور یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ 11 ہجری میں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ وہ سب بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ اپنے شفیق نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھ کر سب بچے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور کے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ نے ان کی پیشانی چومی اور اپنا دست شفقت ان کے سر پر پھیر کر دلاسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت سیدہ زینب کی عمر تقریباً 6 برس کی تھی، اور پھر 6 ماہ بعد شفیق والدہ سیدہ زہرا بتول نے بھی وفات پائی۔ ان حادثوں نے ننھی زینب کو سخت صدمہ پہنچایا۔ شفیق نانا اور جانثار ماں کی جدائی سے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچے غم و علم کی مورتیں بن گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام خوب سنبھالا اور کچھ مدت کے بعد ان کی نگرانی کے لیے ام البنین بنت خزام کلابیہ سے نکاح کر لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم معلم ہوں تو شاگردوں کی خوشبختی کا کیا ٹھکانہ۔ تھوڑی ہی مدت میں سارے بچوں کے دل و دماغ علم و حکمت کے خزانوں سے معمور ہو گئے، اور حضرت زینب نے بھی اپنے جلیل القدر باپ کے علم اور دوسرے اور اوصاف سے خوب استفادہ حاصل کیا، حتیٰ کہ زہد و تقوی، عقل و فراست، حق گوئی اور بے باکی، عفت و عصمت اور عبادت و شب بیداری میں مثل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئیں۔ دراز قد اور متناسب الاعضاء تھیں۔ چہرہ مبارک پر اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال تھا، اور حرکات و سکنات اور چال ڈھال میں وقار حیدری نمایاں تھا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم و فضل میں قریش کی کوئی لڑکی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بے مثال خطیب تھے۔ وہ اپنے خطبات اور تقاریر میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت زینب کو اپنے عظیم باپ کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان ورثے میں ملے تھے۔ ان کے عدیم المثال خطبات تاریخ نے اپنے صفوں میں محفوظ کر لیے ہیں۔ انہیں پڑھ کر کون سا دل ہے جو پگھل نہ جائے، اور کون سی آنکھ ہے جو اشک بار نہ ہو جائے۔ اپنے لخت جگر کے علم و فضل سے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطمئن تھے۔ ان کے زمانے خلافت میں حضرت زینب کا قیام کوفہ میں رہا۔ کوفہ کی خواتین اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن حکیم کے معانی اور مطالب پوچھا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ وہ چند عورتوں کے سامنے سورہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی تھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور بڑے غور سے اپنی لخت جگر کی تقریر سنتے رہے۔ جب بیان ختم ہوا تو آپ نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا، جانے پدر، میں نے تمہارا بیان سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم کلام الہی کے مطالب اتنے عمدہ طریقے سے بیان کر سکتی ہو۔ حضرت زینب جب سن بلوغ کو پہنچیں تو قبیلہ کندہ کے رئیس اشعث بن قیس نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بوجہ انکار کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار کے بھتیجے شہید موتا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے فرزند عبداللہ اپنے عم محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے خواستگار ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ کی پرورش و تربیت فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نگران و سرپرست تھے۔ وہ بڑے پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے اور سیرت و صورت میں جوانان قریش میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ جناب مرتضیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ خاندان کے چند بزرگ عبداللہ بن جعفر کو ساتھ لے کر مسجد میں آ گئے، اور حضرت علی مرتضیٰ نے نہایت سادہ طریق سے اپنی لخت جگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے پڑھوا دیا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر باختلاف روایت 11 یا 13 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد خاندان کی عورتیں انہیں
عبداللہ بن جعفر کے گھر خود پہنچا آئیں۔ دوسرے دن انہوں نے دعوت ولیمہ کی۔ مہر کی رقم کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے، بعض نے 480 درہم لکھا ہے اور بعض نے 40,000۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تجارت کرتے تھے اور ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانگی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت گزار تھیں اور وہ بھی ان کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ گھر میں لونڈیاں بھی تھیں اور خادم بھی، لیکن زیادہ تر گھر کا کام کاج وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، زینب بہترین گھر والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بڑے فیاض اور سخی تھے۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل یا حاجت مند ان کے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، یا کسی کی مصیبت کا انہیں پتہ چلے اور وہ اس کی خبر گیری نہ کریں۔ دونوں میاں بیوی کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کئی غیر مستحق لوگ بھی ان کے دستے کرم سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا، اے ابن عم، تم بہت اسراف سے کام لیتے ہو اور غیر مستحق لوگوں کو بھی اپنی کمائی میں شریک کر لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے جواب دیا، اے میرے بھائی، کیا کروں، سائل کو دیکھ کر دل قابو میں نہیں رہتا۔ اللہ نے مجھے دولت اسی لیے دی ہے کہ یہ دولت اس کے بندوں میں بانٹ دوں۔ خاوند کے گھر میں دولت کی ریل پیل حضرت زینب کے مزاج میں کوئی تغیر پیدا نہ کر سکی۔ وہ بدستور صبر و قناعت، سادگی اور جفاکشی کا پیکر بنی رہیں۔ 37 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو اپنا مستقر بنایا تو حضرت زینب اور عبداللہ بن جعفر بھی کوفہ آ گئے۔ کوفہ میں حضرت زینب نہایت تندہی سے درس و تدریس اور وعظ و ہدایت کا کام انجام دے دیں۔ کوفہ کی اکثر خواتین ان کے پند و نصائح سے مستفیض ہوتی رہیں۔ یوں ان کے علم و فضل کا چرچا گھر گھر پھیل گیا۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھے کہ ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے بھرپور وار کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تھا۔ ابن ملجم کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت زینب نے اسے دیکھا تو فرمایا، او دشمن خدا، تو نے امیر المؤمنین کو زخمی کر ڈالا۔ ابن ملجم نے کہا، امیر المؤمنین کو نہیں، تمہارے باپ کو۔ حضرت زینب نے فرمایا، انشاءاللہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس پر ابن ملجم نے نہایت بے حیائی سے جواب دیا، تو پھر آہو فغاں کیوں کرتی ہو؟ خدا کی قسم، کئی روز میں نے اپنی تلوار کو زہر پلایا ہے۔ اسی زہر آلود تلوار کے زخم سے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اپنے عالی رتبہ اور معدن علم و فضل باپ کی شہادت سے حضرت زینب پر غم و انت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ابھی ان کی قسمت میں اور بڑے بڑے صدمے لکھے تھے۔ 49 ہجری یا 50 ہجری میں انہیں اپنے شفیق برادر بزرگ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھیں۔ ذی الحجہ 60 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور جانثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا عزم کیا تو حضرت زینب بھی اپنی 2 فرزندوں کے ہمراہ اس مقدس قافلے میں شامل ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اگرچہ خود اس قافلے میں شریک نہ ہو سکے، تاہم انہوں نے حضرت زینب اور اپنے بچوں کو سیدنا حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کا دلدوز سانحہ پیش آیا، جس میں حضرت زینب کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، بھتیجے، بھائی اور ان کے متعدد جانثار شامی فوج سے مردانہ وار لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب نے جس حوصلے، شجاعت اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ اس وقت حضرت زینب بےتاب ہو گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں، اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی۔ پہلے میرے نانا، میری ماں، میرے باپ اور پھر میرے بھائی حسن سب داغ مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زینب صبر کرو۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے عرض کی، میرا مال جائے آپ کے بدلے میں،
میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بہن کی دلدوز باتیں سن کر اشک بار ہو گئے، لیکن نہایت حوصلے سے فرمایا، اے بہن صبر کرو، خدا سے تسکین حاصل کرو، خدا کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے، ہمارے لیے ہمارے نانا خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے، تم انہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن تمہیں خدا کی قسم ہے کہ اگر میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے ماتم میں گریبان نہ پھاڑنا، چہرے کو نہ نوچنا اور بائن نہ کرنا۔ 10 محرم کو جب تمام جانثار اہل بیت ایک ایک کر کے دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار پر قربان ہو گئے تو جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضرت زینب یا ابن اخاہ کہتی ہوئی دیوانہ وار خیمے سے باہر دوڑی۔ اس بھتیجے کو انہوں نے بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا، ان کی خاک و خون میں غلطاں لاش سے چمٹ گئیں۔ حضرت حسین نے انہیں وہاں سے اٹھا کر خیمے کے اندر بھیجا اور جوان فرزند کی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے لائے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، احمد بن حسن، ابو بکر عبداللہ بن حسن، جعفر بن عقیل، عمر بن علی، عثمان بن علی اور دوسرے نوجوان سوائے 7 نفوس کے ایک ایک کر کے نہایت شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت زینب کے 2 فرزند مزعون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ بھی معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد خانوادہ نبوت کے باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ زین العابدین بیمار تھے اور لڑائی کے قابل نہیں تھے، انہیں اللہ اور اپنی بہن زینب کے سپرد کر دیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور جانثاروں کی شہادت سے دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس قیامت کا حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی تھیں۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جس طرف رخ کرتے دشمن کا دل بادل کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ شامی بار بار نرغا کرتے تھے، لیکن جو ہی شمشیر حسینی چمکتی وہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن ہیبت کے مارے کوئی تنہا سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ جمگٹھے بنا کر ہر طرف سے نیزوں، خنجروں، تیروں اور تلواروں کا مہ برساتے رہے۔ حسین ابن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا اور دہنے مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو میں تھوڑا سا خون لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، میرے مولا، جو کچھ تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا جا رہا ہے تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ حضرت زینب نے دور سے اپنے محبوب اور شفیق بھائی کو خون کی کلیاں کرتے دیکھا تو دوڑتی ہوئی رزمگاہ کے ایک قریبی ٹیلے پر کھڑی ہو گئیں اور شامی فوج کے سردار عمرو بن سعد ابن ابی وقاص کو پکار کر کہا، اے عمرو ابن سعد، کیا قیامت ہے کہ ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی آنکھوں پر لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن پھر بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی کا فرزند تھا۔ فرط ندامت سے رونے لگا اور حضرت زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تاہم شامیوں کو ظلم سے روکنا اس کی قسمت میں نہ لکھا تھا۔ سیدنا حسین حضرت زینب کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ سنگ دل شامیوں نے شہیدان راہ حق کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، سیدۃ النساء کے لال کا سر اقدس نیزے پر چڑھایا اور پھر اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک بدبخت نے چاہا کہ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہ جو بیمار تھے شہید کر دے، لیکن حضرت زینب ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں اس بیمار کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ان کا عزم دیکھ کر وہ بدبخت اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔